بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہم لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ پر ہی بات کریں گے، اور کچھ واقعات ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک عورت حرزہ سرائی اور یاوی کوئی میں معروف تھی۔ ہر مرد سے وہ ناشائستہ گفتگو کرنے کی عادی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرید تناول فرما رہے تھے اور ایک چٹان پر بیٹھے تھے۔ وہ یہیں سے گزری، کہنے لگی ذرا دیکھو ان کی طرف، غلاموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی طرح کھا رہے ہیں۔ حلم و وقار کے اس کوہ گراں نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر اور عبد اور غلام کون ہے؟ پھر وہ کہنے لگی خود تو کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلاتے۔ حضور نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ پھر کہنے لگی مجھے اپنے ہاتھ سے دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے سرید دی۔ پھر کہنے لگی یہ نہیں، جو آپ کے منہ میں ہے وہ مجھے دیجیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن مبارک سے لقمہ نکال کر اسے دیا۔ جب اس نے وہ لقمہ کھایا تو حضور کے اس متبرک لقمے کی برکت سے اس کی ساری بد اخلاقیاں اور بے حیائیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جب تک زندہ رہی پھر کبھی اس نے کسی سے بیہودہ گفتگو نہ کی۔ اور یہ واقعہ سید حوی الرسول کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 پر موجود ہے۔ ایک مشرک حارث بن حارث کا واقعہ ہے۔ لشکر اسلام ایک دفعہ جہاد سے واپس آ رہا تھا اور دوپہر ہو گئی۔ گرم لو اور چلچلاتی دھوپ نے مزید سفر کو تکلیف دہ بنا دیا۔ ایک جگہ گھنے درخت تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو ان درختوں کی گھنی چھاؤں میں کیلولا کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ ہر مجاہد نے اپنے لیے مناسب جگہ تجویز کی اور وہ وہاں لیٹ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آرام فرمانے کے لیے ایک جگہ منتخب کی اور حضور وہاں لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئی۔ اسی اثنا میں حارث بن حارث وہاں پہنچا اور جب اس نے دیکھا کہ حضور استراحت فرما رہے ہیں، آنکھ لگ گئی ہے اور قرب و جوار میں کوئی صحابی بھی نہیں، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تنہائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تلوار بے نیام کر لی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کا ارادہ کر کے آگے بڑھا۔ اچانک حضور کی آنکھ کھل گئی اور عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی تلوار لہرا رہا ہے۔ اس نے حضور سے کہا آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ سبل الہدیٰ جلد 7 صفحہ نمبر 33 پر موجود ہے واقعہ۔ دشمن کے اچانک ڈر آنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف و ہراس کی کوئی کیفیت طاری نہ ہوئی۔ پورے وثوق سے فرمایا اللہ مجھے میرا رب بچائے گا۔ یہ پرجلال جواب سن کر اس پر لرزہ طاری ہو گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھایا، پھر اس سے پوچھا اب بتا تجھے میرے وار سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کن خیر آخذ، یعنی جو اپنے مخالف پر قابو پا کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ ان میں سے ہو جائے۔ حضور نے اس کو معاف کر دیا اور چلے جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچا تو بساختہ کہنے لگا جئتکم من عند خیر الناس، وہ شخص جو تمام لوگوں سے بہترین ہے، میں اس کے پاس سے آیا ہوں۔ حضور کی شان عفو درگزر کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اگر آپ کو مزید کسی دلیل کی ضرورت ہو تو اس یہودی عورت کو یاد کرو جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بکری کا گوشت کھلایا تھا جس میں اس نے زہر ملا دی تھی۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے مثل عفو درگزر کا اظہار کرتے ہوئے اس کو معاف کر دیا۔ لبید بن عاصم یہودی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا راز فاش کر دیا اور اسے پکڑ کر بارگاہ نبوت میں پیش کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کوئی سزا دینا تو کجا سرزنش تک بھی نہ کی اور اس کو رہا کر دیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی کارستانیاں کسی سے مخفی نہیں۔ وہ حضور کے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹوں کے پہاڑ
کھڑے کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتا تھا۔ جنگوں میں جب لشکر اسلام مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتا تو عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق ساتھی اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے لشکر اسلام کے ہمراہ روانہ ہوتے، لیکن چند قدم لشکر اسلام کے ساتھ چل کر بلا وجہ واپس لوٹ آتے۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بقیہ لشکر اسلام میں بے دلی پیدا ہو جائے اور وہ جم کر کفار کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس کی حجت بازیاں، اس کی دل آزاریاں، اس کی بہتان تراشیاں اور اس کے خطرناک منصوبے لشکر اسلام کو دھوکہ دینے کی وارداتیں ان کے ذکر سے سیرت و تاریخ کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان منافقین کو ان کے سردار کے ساتھ موت کی گھاٹ اتار کر واصل جہنم کر دیا جائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس مشورے کو مسترد کر دیا۔ فرمایا اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ کہیں گے ان محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ میں دشمنوں کو ایسا پراپیگنڈا کرنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ 2-3 واقعات جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے، آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ کیا تھا، کہ لوگوں نے کتنی تکالیف پہنچائی اور آپ نے ان کو معاف کیا۔ دعا ہے رب کریم ہمیں بھی اس عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر کرنے کی ہمت دے۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔